میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عورتیں بے حیائی کرتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ غلط ہوتا ہے۔ میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے ان کا کیا وہ بھی بے حیائی کرتی ہیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے کیس آیا کہ 18 مہینوں کی بچی کے ساتھ غلط کیا گیا، کیا وہ بھی بے حیائی کر رہی تھی؟ یہ سچ بات ہے کہ دنیا کے بہت سے حصوں میں بے حیائی چلتی ہے، لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ مردوں کے ہوس کنٹرول سے بھی باہر جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو بھی بہنیں پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہی ہیں، کیونکہ آپ اپنی جسم کی عزت کرتی ہو، اسی لیے آپ اسے کور رکھتے ہو۔ حجاب امپورٹنٹ ہے لیکن سلیوشن نہیں ہے۔ جب سوسائٹی کے کسی ایک فرقے کے پاس ساری کی ساری پاور آ جائے اور اس پر نظر رکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی کہ اس فرقے کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ غلط کچھ کرے گا بھی تو اسے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس سے لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اور مردوں کے کیس میں بھی یہی ہوا، ہزاروں سالوں سے ساری کی ساری پاور انہی کے پاس رہی، سارے ڈیسیجنز لینے کی پاور انہی کے پاس رہی، سارے فائنینشیل پاورز انہی کے پاس رہی، تو یہ عورتوں کے لیے فریڈم ڈیسائیڈ کرنے لگے۔ اب یہ عورتوں کے لیے فریڈم بھی ڈیسائیڈ کرنے لگی، ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کرنے لگی، تو یہ انہیں دھیرے دھیرے کنٹرول کرنے لگی۔ جب کنٹرول کرنے لگی تو ان کے جسم پر بھی قبضہ کرنے لگے، اور انہیں لگا کہ یہ غلط چیزیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان پر کوئی نظر رکھنے والا ہے ہی نہیں، عورتیں تو اپنے ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہیں۔ جس وجہ سے یہ پاور پولیرٹی گیپ اتنا بڑا ہو گیا کہ عورتیں ہر جگہ سفر کرنے لگی، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی، کیونکہ ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے، فائنینشیل پاور نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے ساتھ میں، اور نہ ہی انہیں ایجوکیشن حاصل کرنے دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہو تو آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایجوکیشن کے نام پر عورتوں کو لے جا کر ریلیجیس انسٹیٹیوشن میں ڈال دیا گیا تاکہ وہاں پر انہیں وہی پروپیگنڈا بڑھایا جا سکے جو انہوں نے ہمارے لیے ڈیزائن کی ہے۔ آپ پردہ کر رہے ہو، آپ حجاب کر رہے ہو، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ، بٹ اٹس ناٹ اے سلیوشن۔ اگین آئی وڈ سے سلیوشن ہے ایک سخت قانون، تاکہ مردوں کو ان کے ہر ایک ایکشن کے لیے رسپانسبل ہونا پڑے، ہر ایک ایکشن کے لیے انہیں آگے جواب دینا پڑے اور کڑی سے کڑی سزا ہو، کیونکہ جب انسان کو اپنے ایکشنز کے لیے جواب دینا پڑتا ہے، سامنے رسپانسبل ہونا پڑتا ہے، اس کے برے سے برے ڈیزائر بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ سلیوشن اس کی، جہاں پر آج تک یہ ہوتا رہا ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسے جانوروں کی طرح، کھلے سانڈ کی طرح میدان میں پھینک دیا جاتا ہے، نہ ہی اس کی پرورش کی جاتی ہے، نہ ہی اسے سکھایا جاتا ہے کہ ڈیزائرز کیا ہوتے ہیں اور یہ ان کنٹرول ہوس آگے جا کر کیا کرتی ہے۔ سو دا بیسٹ سلیوشن ہے کہ انہیں بچپن سے پڑھایا جائے۔ سیمپتھی نام کی چیز تو انہیں سکھائی نہیں جاتی، وہ تو سب ہم لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے، صحیح اور غلط انہیں سکھایا نہیں جاتا، تو بعد میں جا کر یہ جانور بن جاتے ہیں۔ دا تھرڈ سلیوشن اس کہ لڑکیوں اپنی نالج پہ، اپنی فائنینشیل لائف پہ حد سے زیادہ فوکس کرو۔ جب آپ کے پاس پاور ہوگی تبھی آپ کچھ صحیح کر پاؤ گی، تبھی آپ خود کے لیے آواز اٹھا پاؤ گی، تب آپ دوسروں کے لیے آواز اٹھا پاؤ گی۔ اور پاور کون دیتا ہے؟ آف کورس آپ کی نالج، آپ کا مائنڈ سیٹ اینڈ آپ کا پیسہ۔ اور جو بھی لڑکیاں کہتے ہیں کہ ریلیجن میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو مردوں پہ ڈیپینڈ ہونا چاہیے، ویسے یہ نہیں کہا گیا ہے، یہ بس تمہیں اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے مینیپولیٹ کیا گیا ہے۔ اگر عورت کے پاس سیم پاور نہیں ہوگی تو اپنے لیے لڑ بھی نہیں سکتی، یہ بات میری یاد رکھنا۔ تو اپنی پاور کو واپس حاصل کرو اینڈ ہر اس چیز کو پیچھے چھوڑ دو جو تمہیں غلط وے میں انفلوئنس کر رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں کسی کا غلام بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں صحیح کا ساتھ دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں کسی کا ظلم سہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اور نہ ہی کسی کی غلامی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ غلامی ہم صرف اپنے رب کی کر سکتے ہیں، کسی انسان کی نہیں۔ چلو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور مل کر آگے بڑھتے ہیں۔